بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کن تو جب نبی نے سنایا غدیر میں، نکھرا خدا کے دین کا چہرہ غدیر میں، اور کس کو سب کا مولا بناتے رسول حق، تھا کون دوسرا علی جیسا غدیر میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں وفا مرزا آپ سب کو عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، آج کا دن بہت ہی مبارک دن ہے، اور یہ دن اللہ کی طرف سے سب سے بڑی عید قرار دیا گیا ہے، اور تمام رسول اس عید کو منانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور اس دن کو ہم وعدے کے دن کے طور پر بھی جانتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر نصحت صاحبہ۔ آج ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اس دن کو ہم وعدے کے دن کے طور پر کیوں جانتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے امام زمانہ کی خدمت میں اور اپنے دیکھنے والوں کی خدمت میں عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اور اب آپ کا سوال کہ ہم اس دن کو وعدے کے طور پہ کیوں مناتے ہیں، دیکھیے کیونکہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں یہ خداوند عالم کی طرف سے ایک نعمت ہمیں آج کا دن جو دن ہے وہ ایک نعمت ہے کہ جس میں خداوند عالم نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا کہ وہ اعلان کر دیں، یعنی وہ لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں کہ اب علی ان کے ولی ہیں، یعنی اب علی جو ہیں ان کی تمام ذمہ داریوں کو نبھانے والے جو نیکسٹ جو کہا جائے خلیفہ ہیں وہ ہیں۔ تو وعدہ اس طرح سے کہ اللہ کی طرف سے جو بات آئی اور رسول نے اس کو پورا کر دیا، کیونکہ یہ جو آیت آئی تھی جس ہم جانتے ہیں کہ سورہ مائدہ کی 67 آیت، جب غدیر خم میں رسول خدا کے پاس یہ آیت جبرائیل لے کے آئے تو یہ کہا گیا کہ اے رسول پہنچا دیجئے، یعنی تبلیغ کر دیجئے، بلغ کہہ کے جو بات کہی گئی کہ آپ پہنچا دیے اس بات کو لوگوں تک کہ وہ علی کی ولایت کو قبول کریں، اور اگر آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا تو مثال کے طور پہ آپ نے اب تک کوئی بھی ذمہ داری اب تک آپ نے نہیں پوری کی، یعنی اب جو آپ کا یہ کام ہے جو آپ انجام دینے جا رہے ہیں، یہ سب سے بڑا مقصد تھا شاید اب تک کا رسول کا اور اس سے پہلے تمام انبیاء کا، یعنی آدم سے لے کے خاتم تک اللہ نے جو انتظام کیا علی کی ولایت کا وہ آج پورا ہو رہا تھا۔ تو یہ وعدہ جو تمام نبیوں نے کیا ہوگا خداوند عالم سے کہ علی کی ولایت کا اعلان وہ آج رسول خدا پورا کرنے والے تھے، اور یہ بات کہنے والے تھے تمام اپنے جو مسلمان تھے جو حج سے لوٹ رہے تھے، اور ان کو ایک جگہ جمع کر کے یہ بات رسول نے اعلان کیا اور بات پہنچائی کہ یہ آج سے علی ان سب کا مولا ہے جس کا میں مولا ہوں۔ جی، ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ رسول خدا نے کتنا لمبا خطبہ دیا تھا جو ایک پورے قرآن کے پارے کے برابر ہے، بہت بس ایک ہی لائن جانتے ہیں جو ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس باقی کے خطبے میں انہوں نے کیا بیان دیا ہے؟ دیکھیے بالکل خطبہ بہت بڑا ہے، 1 سے 1.5 گھنٹے کا خطبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں دیا تھا، جس میں تمام اپنے کاموں کو بھی رسول نے بتایا، جو گنوایا تھا کہ جو 23 سال کی جو شریعت تھی، 23 سال کا جو کام تھا رسول خدا کا وہ بھی رسول نے بتایا، اور اس کے بعد اپنے تمام چیزوں کو بیان کیا کہ جو مقصد تھا وہ بیان کیا، اس کے بعد تمام ائمہ کا بھی نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، یعنی صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تھا بلکہ تمام 12 معصومین، 12 جو ائمہ ایک کے بعد ایک آنے والے تھے، ان سب کے بھی نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ یعنی جو 1.5 گھنٹے کا خطبہ تھا اس میں صرف یہ نہیں تھا کہ علی کو مولا بنا دیا گیا، بلکہ اس میں تمام چیزیں بیان کی گئیں، جو شریعت اب تک 23 سال سے جو کام چل رہا تھا وہ تمام چیزوں کا بیان کرنے کے بعد یہ بات کہی گئی کہ یہ جو مقصد ہے وہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہا کہ جو قرآن اور اہل بیت کو ایک ساتھ لے کے چلیں، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ صرف آپ قرآن لے کے کافی ہے یا صرف اہل بیت کافی، بلکہ کہا گیا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں ہی آپ کو ساتھ لے کے، یعنی باقاعدہ یہ اعلان کرنا بتا رہا تھا، اور یہ تمام چیزیں جو انہی نے بتائیں رسول خدا نے اس خطبے میں، اس میں یہ تمام چیزیں واضح ہو رہی تھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ تمہیں صرف ایک کا دامن نہیں تھامنے بلکہ قرآن اور اہل بیت دونوں کے ساتھ چلنا، یعنی یہ بتا رہے تھے کہ علی ہی حق ہے، یہ نہیں کہا کہ جو ہے علی حق کے ساتھ ہیں، کہا حق علی کے ساتھ ہے۔ تو جو راستہ جو حق تھا
تو رسول چاہتے تھے کہ وہ جو حق کا راستہ ہے وہ تمام مسلمان اس حق کے راستے کو پر چلتے رہیں، اس حق کے راستے کو نہ چھوڑیں اور باطل کی طرف نہ چلے جائیں. تو یہ تمام خطبہ 1.5 گھنٹے کا تھا جس میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. خیر ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ ہماری عید غدیر پہ کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اس کو کس طرح سے منانا چاہیے؟ دیکھیے ذمہ داری تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح تھی کہ ان کو بھی ایک اعلان انہوں نے کیا اور اس کے بعد لوگوں تک یہ بات پہنچائی. اور جس طرح ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے باقاعدہ غدیر خون میں پلان لگا کے ایک ممبر تیار کیا اور اس کے اوپر کھڑے ہونے کے بعد اعلان کیا اور تھوڑی تھوڑی دور پہ یہ انتظام کیا، ایکو سسٹم کا جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تھوڑی تھوڑی دور پہ لوگوں کو کھڑا کیا اور لوگوں کو کھڑا کرنے کے بعد اعلان کیا علی کی ولایت کا. یہ جملہ کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اور علی کو باقاعدہ ہاتھوں پہ بلند کر کے لوگوں کو دکھایا بھی. ٹھیک ہے، تو جو یہ کام کیا رسول اللہ نے کہ لوگوں تک، یعنی اتنا انتظام کرنا کہ لوگوں تک، تمام لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے، کوئی یہ نہ کہے کہ مجھ تک آواز نہیں پہنچی. لہٰذا رسول اللہ نے تھوڑی تھوڑی دور پہ لوگوں کو کھڑا کیا اور اونچائی پر، اور ان کے بعد کہا کہ جو میں بات دہراؤں اس کو دہراؤ تاکہ لوگوں تک وہ بات پہنچ سکے، وہ بات پہنچ سکے. اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ نے 23 سال میں کام کبھی نہیں کیا کہ لوگوں سے کہا ہو کہ تم جا کے دوسروں کو یہ بات بتانا. لیکن اس جو عید غدیر میں آپ دیکھیں یہ غدیر خون میں جو اعلان ہوا تو اس کے بعد باقاعدہ تاکید کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے کہ یہ جو بات میں نے تمہیں بتائی ہے یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم دوسروں تک پہنچاؤ. تو یعنی یہ ذمہ داری اب ہماری ہو گئی، یہ جو ذمہ داری وہاں سے چلی آ رہی ہے تمام مسلمانوں پر، تو وہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم علی کو پہچنوائیں. یعنی صرف اعلان ولایت نہیں بلکہ تبلیغ ولایت بھی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. یعنی کہ صرف ہم عید منا لیں، خوشی منا لیں کافی نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علی کو اس طرح لوگوں تک پہنچائیں جس طرح پہنچانے کا حق ہے، کیونکہ علی جب تک علی کو نہیں پہچانیں گے انسان ترقی نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا. کیونکہ حق، جس طرح میں نے کہا کہ رسول اللہ فرما چکے ہیں کہ جدھر جدھر علی جاتے ہیں ادھر ادھر حق جاتا ہے. تو اگر انسان ایک ایسی کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عید غدیر منائے بھی، اور اس کی جو ذمہ داری ہے یعنی اس کا جو مقصد ہے عید غدیر منانے کا، لوگوں کو یقیناً کیونکہ جب ہم کوئی عید مناتے تو لوگ تھوڑا سے کیوریس ہوتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں یہ کیوں منائی جا رہی ہے، کیا مقصد ہے. تو عید منانے کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ جب لوگ ہم سے پوچھیں تو ہم بتائیں کہ یہ اس دن ہمارے علی علیہ السلام کو ولایت بھی میں ظاہری طور پہ جو ولایت دی گئی اس میں ولایت کا اعلان ہوا اور اس طرح علی کو پہچانا گیا. اور ہماری ذمہ داری بھی اب یہی ہے کہ ہم علی کو اسی طرح دنیا تک پہنچائیں اور ان کو پہچنوائیں. بہت شکریہ خواہر. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے. آپ سب کو ایک بار پھر سے عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس عید کو اور اس کی ذمہ داری کو انجام دے سکیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.